بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید، ہمیں اپنے شاندار ماضی کو جاننا چاہیے۔ آج جانیے اسلام کے سب سے بڑے اور طاقتور دشمن کے بارے میں، جو دوست بن کر ہماری شاندار تاریخ بنا گیا۔ سینکڑوں جنگیں لڑیں اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے مشہور صحابی، تقریباً 700 جنگیں لڑائیوں میں بجے فتح رہنے والا یہ فوجی جنرل کمانڈر خالد بستر پر اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے اکثر کہتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ لگا ہو، مگر پھر بھی مجھے جنگی میدان میں شہید ہونا نصیب نہیں ہوا۔ آج بھی جنگی بہادروں کی شان ہوتی ہے جنگی میدان میں شہید ہو جانا۔ بہادر سپاہی کے لیے بستر کی موت آج بھی بدقسمتی ہوتی ہے۔ جواب میں دوست کہتے، بھائی تم اللہ کی تلوار تھے جو کبھی نہیں ہار سکتی تھی۔ مختصر تعارف کے شروع میں ہی یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اسلامی تاریخ بے شمار شخصیات قابل ذکر ہے، سب کی اپنی اہمیت اور انفرادیت ہے، نمایاں خدمات ہے۔ حضرت خالد ملک فتح کرتے تھے اور حضرت عمر اس ملک کو سنبھالتے تھے۔ نظم اور نسق کا ایسا مضبوط ان کا طریقہ ہوتا تاکہ اب تک وہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں چلے آ رہے ہیں۔ سینکڑوں لڑائیوں کے فتح اس بہادر جنرل کو حضرت عمر نے گھر بیٹھا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ہر جنگ میں جیت جاتے تھے، اس لیے لوگوں کی یہ سوچ بنتی جا رہی تھی کہ وہ خالد کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ بھی اچھا رہا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کے بغیر بھی جنگیں جیتی جاتی رہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی ایک کی نہیں بلکہ ان سب کی خدمات کو، ایک دوسرے کی خدمات سے اسلام کو مضبوطی ملی تھی۔ بین الاقوامی تاریخ میں مہان سپہ سالار فوجی کمانڈر کے طور پر تسلیم حضرت خالد 115 عیسوی میں مکہ کے رئیس ولید کے یہاں پیدا۔ ان کی خاندانی بغاوت مکہ میں طائف شہر تک آپ نے نمایاں پہچان بنائی تھی۔ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں لڑی جانے والی 9 جنگوں میں بقول مولانا اسلم قاسمی 100 سے زیادہ قتل نہیں ہوئے اور ایک دیش عرب نام سے وجود میں آ گیا۔ ان کی سرپرستی والی ایک جنگ میں دوسری جنگ احد ہو جیتی جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی خالد بن ولید کے واپس پلٹ کر حملہ کرنے سے بہت نقصان پہنچانے سے ہار میں بدل گئی۔ اللہ نے کچھ سبق اور نصیحت کے لیے بھی جیت کو ہار میں بدلوا دیا۔ کچھ کہتے ہیں کوئی نہیں جیتا، بس دونوں طرف کا نقصان ہوا، مگر دیکھا جائے تو ادھر جب اللہ کی تلوار چلی تو لاجواب تھی۔ پیغمبر اسلام کا یہ سب سے طاقتور دشمن بھی مانے جاتے تھے۔ ان کی شکل تک سب سے زیادہ نفرت کرنے والا یہ چالاک بہادر مسلمانوں کے ساتھ جنگوں، لڑائیوں یا جھگڑوں میں لگاتار ان کی جیت کو وہ غور سے دیکھ رہے تھے، سوچ بچار اور آنچ پرکھ رہے تھے۔